پچھلی قسط میں ہم نے سیکھا تھا. لیکن الرحمن علم القرآن اصل میں ایک جملہ ہے اور اس جملے کو توڑا گیا ہے، اور اس جملے کا جو مبتدا ہے، اس کا جو سبجیکٹ ہے، اس کو الگ کر کے ایک آیت بذات خود بنا کر باقی کو الگ رکھا گیا ہے. تو یہ بھی اس کا ایک یونیک فیچر ہے. اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آگے جا کے تھوڑی بات ہوگی کہ اس کا کیا فائدہ ہے، اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. الرحمن علم القرآن. قرآن کو سمجھنے کا ایک نیا انداز، جہاں آپ آیت کے الفاظ سے لے کر اس کے معنی، تدبر اور گہرائی تک سفر کرتے ہیں، اور قرآن سے تعلق آپ کا اپنی مطابق اور مستقل رہتا ہے. مختصر اور واضح تشریح جس سے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں. کسی بھی آیت کے بارے میں سیدھا سوال کیجیے اور استاد نعمان کے ساتھ قرآن کو مختلف زبانوں میں گہرائی کے ساتھ سمجھیے. تو آج ہی ڈاؤن لوڈ کریں revealed.bayinatv.com. استاد، آپ ہمیں جو لفظ رحمان ہے اس کی لنگوسٹک اور تھوڑا لغوی میننگ یا پھر اس کی معنی کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی بتا سکتے ہیں تو؟ یا مشہور ہے رحم، رائٹ، رحمان رحم سے ہے، جس کا مفہوم ماں کا پیٹ ہے، رائٹ. اور اس سے دو بنیادی باتیں جو سامنے آتی ہیں کہ ماں جو ہے اس کو، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس سے محبت ہے، ایون دو وہ بچہ صرف ماں پر بوجھ ہی ہے. اس نے ماں کے لیے کچھ نہیں کیا، ماں اس کے لیے سب کچھ کر رہی ہے. اور اس نے ماں سے محبت کا اظہار نہیں کیا، اس نے ماں کو اپریشیٹ نہیں کیا، اس کو تو ماں کے وجود کا بھی علم نہیں ہے ایک طرح سے. اس کو بس ماں کی نعمتوں کا پتہ ہے، وہ صرف نعمتوں کے ذریعے سے ہی جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کو شعور ہی نہیں ہے. لیکن اس کا شعور نہ ہونے کے باوجود ماں اس کو کانسٹنٹلی ایک تو اس کو کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، یہاں تک کہ خود تکلیف میں جا کر اس کو دے رہی ہے، اپنے جسم کو توڑ کر اس کے جسم کو جوڑ رہی ہے، رائٹ. اور ساتھ ہی وہ اس کی حفاظت کر رہی ہے. اس کو یعنی کسی ٹیبل کے پاس سے گزرے گی تو ذرا پیٹ ہٹا کے گزرے گی، دروازے میں سے جائے گی ذرا سائڈ سے ہو کے جائے گی، لیٹے گی تو سائڈ پہ ایسے لیٹے گی، کیونکہ وہ بچے کی حفاظت کرنی ہے، بچے کی حفاظت کرنی ہے، بچے کی حفاظت. اور پھر وہ بچہ نکل رہا ہے تو وہ تقریباً ماں کو مار دیتا ہے. اور جو آپ کو تقریباً قتل کر دے اور وہ آپ کا اتنا خون بہائے، اس سے تو کم از کم تھوڑا تو بدلہ لینا چاہیے. وہ تقریباً قتل کرنے کے بعد ماں کیا کرتی ہے، فوراً اس کو گلے لگاتی ہے، اس کو دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے. اور کافی ماؤں کے لیے دودھ پلانا بھی اتنا ہی تکلیف دہ ہوتا ہے جتنا ڈلیوری ہوتی ہے. اور یہ ساری چیزیں صرف ایک حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ایک ایسی محبت جس میں ٹرانزیکشن نہیں ہے. دنیا کے تمام رشتوں میں نہ کسی طرح کی ٹرانزیکشن ہے، اور ایک گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. آپ مجھے کچھ دیں گے، میں آپ سے کچھ لوں گا. لیکن جو دنیا کی ایک رشتہ ہے جس میں آپ اس طرح سے کہہ لیں ایک طرح کا انکنڈیشنل قسم کا لو ہے، وہ ماں کی محبت ہے. اور اس میں محبت کا ایلیمنٹ بھی ہے، اس میں عربی میں جسے کہتے ہیں الاعتناء، خیال رکھنا کسی کا، وہ ہے. اور اس کے اندر حفاظت ہے، کیونکہ رحم میں وہ تمام چیزیں، محبت بھی ہے اور اس کا خیال رکھنا بھی ہے اور اس کی حفاظت بھی ہے ہر طرح سے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کسی کا خیال رکھتے ہیں لیکن اسے محبت نہیں کرتے. کوئی نرس ہے، وہ کسی پیشنٹ کا خیال رکھ رہی ہے لیکن اس کو نرس اس پیشنٹ سے چڑ بھی ہے، ہو سکتا ہے. یا ہے آپ کو کسی سے بہت زیادہ محبت ہے لیکن آپ اس کا خیال نہیں رکھ سکتے، رائٹ. وہ آپ کی صلاحیت میں نہیں ہے اس کا خیال رکھنا. ہو سکتا ہے کوئی فیملی ممبر ہے، اس کو کینسر ہے، آپ اس کا محبت تو کرتے ہیں لیکن آپ اس کو ٹریٹ نہیں کر سکتے، اس کی بیماری آپ دور نہیں کر، وہ آپ کی صلاحیت میں نہیں ہے کہ آپ کر سکیں. تو یو کین لو سم ون اینڈ ناٹ کیئر فار دیم، یو کین کیئر فار سم ون، یو کین ناٹ لو دیم، رائٹ. ہوتا ہے. لیکن جب یہ دونوں چیزیں، محبت اور خیال اور حفاظت، یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں تو وہ رحمت ہے. اصل میں رحمت کا لفظ انگلش میں خاص مشکل ہے، کیونکہ اس کو ہم عام طور پہ مرسی کے الفاظ میں ترجمہ کر کے غلطی کرتے ہیں میرے نزدیک. مرسی جو ہے نا، یا اردو میں بھی کہتے ہیں مجھ پہ رحم کھاؤ. رحم کھاؤ کا مقصد ہے میں آپ کی پٹائی کرنے والا تھا لیکن آپ نے رحمت کی درخواست کی تو میں نے ترس کھا لیا آپ کے اوپر.
یعنی کوئی بری چیز ہونے والی تھی لیکن پھر میں نے سوچا چلو چھوڑ دو، معاف کر دو، یہ رحم ہے۔ اصل میں رحم اس کا معنی کسی بری چیز سے روکنا نہیں ہے، اس کی شروعات ہی اچھی چیزوں سے ہے، محبت ہے، حفاظت ہے، خیال ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے غصہ آ رہا تھا پھر میں نے رحم کھا لیا، جس طرح ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جس طرح انگلش میں استعمال ہو رہا ہے، اس طرح نہیں ہے عربی میں۔ وہ چیز جو ہے نا، کسی پہ ترس کھا لینا، کسی پر، اس کو شفقت کہتے ہیں اصل میں، اس کو، یہ شفیق ہوتا ہے، یہ رحیم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے الرحمن کا لفظ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تباہ کرنے والے تھے لیکن پھر ترس کھا لیا۔ مفہوم یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شروع سے ہی اتنی محبت کرتا ہے انسان سے، اتنا خیال کیا ہوا ہے انسان کا، ہر طرف سے اس کی حفاظت کر رہا ہے، اور اس محبت اور اس خیال اور اس حفاظت کے جذبے سے ہی قرآن سکھایا جا رہا ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ اور جو روکنے کی بات کی نا کہ کس لفظ پہ ہم رک گئے ہیں آ کے، وہ روکنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آگے بات سمجھنے سے پہلے ذرا سوچ لو کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ بات تو آسان ہے، اللہ نے قرآن سکھایا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ تم یہ سوچو کہ اللہ نے کیا کیا ہے، پہلے یہ سمجھ لو کہ اللہ ہے کون تمہارے لیے، ہے کون تمہارے لیے، کون تم سے مخاطب ہے، کون تمہیں سکھا رہا ہے اور کیوں سکھا رہا ہے۔ کون اور کیوں دونوں جمع ہو گئے الرحمن کے اندر۔ کون ہے؟ الرحمن ہے۔ کیوں سکھا رہا ہے؟ کیونکہ الرحمن ہے۔ کیونکہ اگر رکو گے نہیں نا تو فوراً صرف کون پر جواب جاتا ہے۔ کون سکھا رہا ہے؟ اللہ سکھا رہا ہے۔ کیوں سکھا رہا ہے؟ کیونکہ الرحمن ہے۔ اب مجھے سمجھ میں آتی ہے اللہ الرحمن ہے تو اس نے مجھے صحت دی ہے، اللہ الرحمن ہے تو اس نے مجھے اچھی فیملی دی ہے، اس نے مجھے معاش کا ذریعہ دیا ہے، اس نے مجھے عزت دی ہے، اس نے میری حفاظت کی ہے، اس نے ان چیزوں میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت فوراً نظر آ جاتی ہے، ایزیلی اپریشیٹ کر لیتے ہو آپ۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو تم سے جو سب سے زیادہ محبت کا اظہار میں نے تمہارے لیے کیا ہے، اور جو سب سے زیادہ تمہاری حفاظت کی ہے، اور جو سب سے زیادہ تمہارا خیال رکھا ہے، وہ اس وقت کیا ہے جب تمہیں قرآن سکھایا ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ اور پھر اس طرح سے کیونکہ اس کو ایک مبتدا بنایا گیا ہے، الگ آیت بنایا گیا ہے، اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقی جو پوری صورت ہے نا، اس کو الرحمن کے سائے میں ہی پڑھنا چاہیے۔ صحیح۔ تو الرحمن ٹھیک ہے، علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان۔ الرحمن کے بارے میں سوچو، پھر سوچو الشمس والقمر بحسبان۔ الرحمن کے بارے میں سوچو، پھر سوچو والنجم والشجر یسجدان۔ یعنی ان تمام چیزوں کا ایک فلیور اب آ گیا، ورنہ تو وہ خالق ذہن میں آتا ہے، خالق ذہن میں آتا ہے، الجبار، جب قیامت کا ذکر آئے گا تو الجبار سامنے آتا ہے، رائٹ، العزیز، المنتقم، وہ نام سامنے آتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام حقیقتوں کو اب تم اس نقطہ نظر، الرحمن کے نقطہ نظر سے دیکھو، اس پوری صورت کو الرحمن کے نقطہ نظر سے دیکھو۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اس لفظ کا الگ کر دینا میرے نزدیک اس کی بہت بڑی حکمت ہے اور بہت فوائد ہیں اس کے۔ رائٹ۔ اب اگر ہم اگلی آیت کو دیکھیں، اس میں جو ورڈ علامہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے الفاظ دوسرے بھی استعمال کیے، جیسے انزل القرآن، تو وائی اسپیسیفکلی علامہ، اور اس کی کیا افادیت ہے قرآن کے سیکھنے میں اور اس کو سمجھنے میں؟ میں کسی کو کتاب دیتا ہوں، آت القرآن، اعط القرآن، انا اعطیناک الکوثر، آتیناہم الکتاب، رائٹ۔ ایتا کا ذکر بھی، دینے کا ذکر بھی ہے قرآن میں، انزال کا ذکر بھی ہے، وحی کا ذکر بھی ہے، وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا۔ علامہ اصل میں ایک تعلق کا نام ہے، تعلیم۔ اس میں دو اینٹیٹیز ہوتی ہیں، ایک معلم اور ایک متعلم، رائٹ۔ ایک استاد ہے اور ایک اسٹوڈنٹ ہے، اور اگر اس نے واقعی سکھانا ہے تو اس نے استاد کو بات دہرانی پڑتی ہے، پھر اس کو ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے، پھر اگلے دن دوبارہ ریویو کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو ایک ایک مرحلے سے گزارنا پڑتا ہے۔ ابھی اس نے اگر چیپٹر 10 تک پہنچانا ہے کسی کو تو بڑے بڑے صبر کے ساتھ چیپٹر 1 سکھانا پڑے گا، پھر 2 سکھانا پڑے گا، 3 پہ پہنچے تو 2 والی بات بھول گئے یا 1 والی بات مس ہو گئی تو دوبارہ سے ریویو کرنا پڑے گا تاکہ 3 تک پہنچ جاؤ،
اور ابھی 10 تو بہت آگے کی بات ہے، لیکن لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تمہیں ایک مرحلے سے دوسرے تک لے جانا پڑے گا. یہ تعلیم کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک ایک سٹیج پر تمہیں لا کر آہستہ آہستہ تمہاری ڈیولپمنٹ کی جائے. جس طرح ایک کسان ہے وہ پودے کی نشو نما کرتا ہے آہستہ آہستہ، اس طرح جو استاد ہے وہ طالب علم کی آہستہ آہستہ نشو نما کرتا ہے، اس کو ڈیولپ کرتا ہے آہستہ آہستہ، رائٹ. تو اس میں ایک بہت صبر کا ایلیمنٹ ہے. استاد جو اچھا استاد ہوتا ہے اس میں صبر بہت ہوتا ہے، اور جو اچھا استاد ہوتا ہے اس کو اپنے طالب علم کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس میں ذرا اس طرح کا حافظہ ذرا کم ہے، یا اس طرح کی بات کروں گا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی، یا اس کو اس طرح کے اسلوب سے اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے. تو یعنی وہ جو اسٹوڈنٹ ہے نا وہ ہر طرح سے، جو اچھا ٹیچر ہے وہ اسٹوڈنٹ کو اینالائز کرتا ہے. صرف اس کا مقصد یہ نہیں کہ کتاب کھولی اور لیکچر کر دیا اور پڑھا دیا. وہ اصل میں اسٹوڈنٹ کو بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، اور وہ فیشل ایکسپریشن دیکھ رہا ہوتا ہے. اچھا یہ ذرا سونے لگا ہے، یہ ذرا بور ہو گیا، یہ ذرا نروس ہو گیا. سوال ہے سر؟ نہیں سوال ہے، تمہاری شکل پہ سوال ہے. جو ٹیچر جو جانتا ہے نا اپنے پروفیشن کو، وہ اسٹوڈنٹ کو پڑھ رہا ہوتا ہے، اچھی طرح پڑھ رہا ہوتا ہے. اچھا اب ایسے ٹیچرز بھی ہیں جو پڑھاتے تو ہیں لیکن ان کو پڑھانے سے نفرت ہے، پتہ چل جاتا ہے کلاس میں جا کے. رائٹ. ایسے ٹیچرز بھی ہیں جو آپ ایک کلاس لیتے ہیں آپ کی پوری زندگی بدل جاتی ہے. ایسے ہی. اور وہ یہ نہیں کہ وہ جو چیپٹر پڑھا تھا وہ بڑا زبردست تھا، چیپٹر تو آپ بھول جاتے ہو، ٹیچر کی پرسنالٹی آپ کی پوری زندگی بدل دیتی ہے. رائٹ. تو ایجوکیشن میں علم ہے اور معلم ہے، دونوں ہیں. فرض کریں ایک ہی کتاب ہے اور آپ کے پاس 5 مختلف کلاسز ہیں، اور ہر یعنی جیسے اسکول میں ہوتا ہے نا لیول 3، 3A، 3B، 3C، 3D، رائٹ. چاروں لیول میں ایک ہی کتاب پڑھائی جا رہی ہے لیکن 4 مختلف ٹیچرز ہیں. سب کا رزلٹ جو الگ ہوتا ہے، سب کا رزلٹ الگ ہے، سب کا ایکسپیرینس الگ ہے. کچھ کو اس مضمون سے محبت ہو گئی ہے، کچھ کو اس مضمون سے نفرت ہے. ان کی ساری زندگی وہ اس مضمون سے اب دور رہیں گے. کیا سیکرٹ انگریڈینٹ کیا تھا جس سے سب کا ایکسپیرینس اتنا بدل گیا؟ کتاب تو ایک ہی تھی، پیریڈ بھی ایک ہی تھا، ہوم ورکس بھی ایک ہی تھے، ایگزام بھی ایک ہی تھا. کیا چیز بدلی؟ ٹیچر. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو المعلم علم القرآن، العلیم علم القرآن، الحکیم علم القرآن، الرحمن علم. جو اللہ تعالیٰ کی جو ٹیچنگ پرسنالٹی ہے، جب اللہ تعالیٰ ٹیچنگ کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو وہ کس رول میں پڑھاتے ہیں؟ الرحمن کے رول میں پڑھاتے ہیں. تو یہ اس سے ہمیں اب سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ جب ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں قرآن میں تو وہ کس رول میں بات کر رہے ہوتے ہیں. جب غصہ بھی ہوتا ہے تو وہ الرحمن ہی کا غصہ ہوتا ہے. کبھی کبھی جو ٹیچر آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ غصہ بھی زیادہ کرتا ہے. وہ اسی لیے غصہ کرتا ہے کہ وہ ہی کیئرز. اگر وہ آپ کے بارے میں اس کو پرواہ ہی نہ ہو تو وہ اپنے ایموشنز کو یوز ہی نہ کرے. رائٹ. تو اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی اس کی رحمت میں ہے. تو یہ ایک بہت بڑی حکمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے تعلیم کے بارے میں. اچھا اگر یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے الرحمن علم القرآن، تو پھر ایک طرح سے تو ہمیں قرآن اس لیے پڑھنا چاہیے کہ قرآن پڑھنے میں ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا ثبوت ملے گا. کون انسان ہے جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا؟ اگر وہ مسلمان نہ بھی ہو، کسی کا خدا پر ایمان ہے، تو وہ خدا کی رحمت ضرور چاہتا ہے. کسی بھی مذہب کا ہو، اس کو رحمت چاہیے. کچھ اور چاہیے ہونا چاہیے ہو، شاید ہدایت کا اتنا وہ طالب نہ ہو، ٹھیک ہے. کسی اور کا رحمت ضرور چاہیے. یعنی رحمت سے تو یعنی if my God loves me، اگر اس کو مجھ سے محبت ہے، میرا وہ خیال کر رہا ہے، میری حفاظت کر رہا ہے، وہ رحمت ہے. وہ 3 چیزیں، رائٹ. الاعتناء، المحافظہ، رائٹ، والحب. 3 چیزیں. اگر یہ 3 چیزیں انسان کو مل جائیں اپنے خدا سے تو اس کو اور کیا چاہیے؟ وہ ہر چیز کو سنبھال لے گا میرا رب. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے الرحمن، اس طرح سے بھی سمجھ لیں، میں تمہارے لیے الرحمن اس وقت ہوں جب تم میری تعلیم کو قبول کرو گے. اگر علم القرآن تمہاری حقیقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حقیقت ہے کہ اس نے پڑھا دیا. میری حقیقت یہ نہیں ہے کہ میں نے پڑھ لیا، اس نے تو پڑھا دیا.
لیکن میں کلاس میں گیا ہی نہیں. رائٹ. جو گیا کلاس میں اس کو تو رحمت مل گئی کیونکہ انویٹیشن تھی. جو نہیں گیا اس کو کہاں سے ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے قرآن کو پڑھنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک کا راستہ بتا دیا بڑی خوبصورتی سے. علم القرآن. پھر اس کے بعد یہاں پر علامہ کے اندر تکرار ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ قرآن میں بار بار بات کیوں ریپیٹ ہوتی ہے؟ یہ بات تو وہاں بھی کہی تھی، یہ بات وہاں بھی کہی تھی. ہاں لیکن تم جو ہو نا بہت بھلکڑ ہو، اور تمہاری پرسنالٹی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جو کریکولم ڈیزائن کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، وہ تمہیں دیکھ کر ڈیزائن کیا ہے. تمہارا پرسنالٹی ڈس آرڈر دیکھ کر پھر تمہیں یہ کریکولم سکھایا گیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس اسلوب میں سکھایا ہے. اس اسلوب میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یہ ٹیکسٹ بک کی طرح کی کتاب نہیں ہے. سائنس ٹیکسٹ بک نہیں ہے، فلاسفی ٹیکسٹ بک نہیں ہے، ہسٹری ٹیکسٹ بک نہیں ہے. اس میں تو ایک دفعہ آپ کو انفارمیشن مل گئی، آگے چلے گئے. قرآن اصل میں ٹیکسٹ بک اور ٹیچر دونوں کو کمبائن کیا گیا ہے. وہ دونوں چیزیں اصل میں الگ ہوتی ہیں. ٹیکسٹ بک انٹرسٹنگ نہیں ہوتی، ٹیچر انٹرسٹنگ ہوتا ہے. ٹیکسٹ بک آرٹسٹک نہیں ہوتی، ٹیچر آرٹسٹک ہوتا ہے. رائٹ. اللہ تعالیٰ نے قرآن جو کریکولم ہے، جو ٹیکسٹ بک ہے، وہ اور اپنے آپ کو اس کے اندر فیوز کر دیا ہے، اپنی پرسنالٹی کو، اپنی رحمت کو. اسی لیے قرآن کا سٹائل اتنا مختلف ہے. اس لیے اس کے سٹائل کو آپ کسی اور کتاب کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. رائٹ. ہم کیونکہ ہم اپنے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ اس کا کہنا ضروری ہے میرے نزدیک. اگر یہ فلسفہ اللہ نے دیا ہے کہ جو سب سے اہم علم دنیا میں ہے اللہ کا اپنا کلام، اس کو سکھانے کا اسلوب یہ ہے رحمت، تو پھر اس سے جو کم تر علم ہو، کوئی بھی علم ہو، اس کو کم از کم انسان یہ تو سیکھ لے کہ میرا رب جب سکھاتا ہے اتنی محبت سے سکھاتا ہے، تو میں جب سکھاؤں تو مجھے بھی رحمت تو ہونی چاہیے. بالکل. رائٹ. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. قرآن نے کہا ہے نا، جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ اچھائی کی ویسے ہی تم اچھائی کرو. اللہ نے کیا اچھائی کی؟ الرحمن بن کے پڑھایا. تو اگر میں ایک دن پڑھانے لگوں بچوں کو اور ایک بچے نے آیت یاد نہیں کی، اوئے ادھر آ، یاد کیوں نہیں ہے؟ اٹھا کے چابیوں کا گچھا سے اٹھا کے ماں کے پھر دوسرے سے بات کر رہا ہے، دھیان کر. یہی اسلوب ہے نا ہمارے یہاں تعلیم کا. ایسے ہی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ سورۃ الرحمن سے بہت محبت ہے. کہاں سے محبت ہے بھائی آپ کو؟ کون سی سورت پڑھ رہے ہو؟ اس کا اثر، ان آیات کا اثر ہونا چاہیے ہمارے اوپر. بالکل. پھر دوسرا اس سے جو بات میرے سامنے آتی ہے کہ قرآن، ابھی ہم تدبر اور تفسیر کی بات کر رہے تھے نا، یہ بہت ضروری ہے. قرآن کو اصل میں سمجھنے کے لیے، اس کا اصل فائدہ لینے کے لیے آپ کے پاس دو چیزیں ہونی چاہیے. ایک ہے کیوریوسٹی. میرے پاس اردو کا لفظ نہیں ہے کیوریوسٹی کا، کیا لفظ ہوتا ہے؟ تم لوگوں کو بھی نہیں پتا، فوراً ذہن میں نہیں آیا تو نہیں پتا. اوکے. دوسرا ہے ہیوملٹی. کیوریوسٹی اور ہیوملٹی، یعنی میں آیت پڑھ رہا ہوں تو میرے ذہن میں خیال ہے اس سے میں کیا کیا سیکھ سکتا ہوں. یہ کیوریوسٹی ہے میری. اب جب میں نے سیکھ لیا، کچھ ذہن میں چیزیں آ گئیں، تو میرے اندر ہیوملٹی ہونی چاہیے. شاید یہ خیال غلط ہے، میں اس کو ذرا ویریفائی تو کروں، اس کو مزید تحقیق تو کروں. کیوریوسٹی، یہ دونوں ہونی چاہیے. یہ کس میں ہوتی ہیں؟ یہ کسی اچھے طالب علم میں ہوتی ہیں ہمیشہ. اگر آپ واقعی علم کے طالب ہیں نا، تو آپ کے اندر کیوریوسٹی بھی ہوگی اور ہیوملٹی بھی ہوگی. اگر ان میں سے ایک ہے، فرض کریں کیوریوسٹی ہے، تو آپ نے کچھ سیکھ لیا، سمجھ لیا، اب آپ سمجھے کہ مجھے بس سب سمجھ آ گیا. ہیوملٹی نہیں ہے. اب مجھ سے اچھا کون سمجھے گا؟ اصل بات تو مجھے سمجھ میں آئی ہے. اگر آپ کے پاس ہیوملٹی ہے اور کیوریوسٹی نہیں ہے تو آپ سوال ہی نہیں پوچھو گے. بس جو آپ کہیں میں فالو کروں گا، مجھے خود سے سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہماری کیا اوقات، ہم کیوں کیوریس ہوں؟ کیوریس وہ بڑے بڑے جن کے بڑے بڑے دماغ تھے، وہ تھے کیوریس. ہم تو بس فالو کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دی. علم القرآن میں نہیں کہا علم العلماء القرآن، علم العقابر القرآن. جینیس کو قرآن سکھایا، علماء کو قرآن سکھایا، صرف انبیاء کو، نبی کو قرآن سکھایا. قرآن سکھایا، کسے سکھایا؟ کہا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اوپن یونیورسٹی ہے، کوئی بھی آ کے سیکھ لے. جن بھی آ کے سیکھ لیں. قرآن میں تو جن بھی آ کے سیکھ لیتے ہیں.
وہ تو غلطی سے آگے سیکھ لیتے ہیں. صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا. جب وہ اس کی حاضری میں تھے، قرآن کی حاضری میں، ایک طرح سے مصادفت عربی میں کہتے ہیں، یعنی اتفاق سے پہنچ گئے تو بیٹھ کے سیکھنا شروع کر دیا. تو قرآن تو ایک اوپن انویٹیشن ہے نا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اعلیٰ تعلیم کا کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ تعلیم میں آپ بہت پیسے دے کر داخل ہو سکتے ہیں. جتنا اعلیٰ استاد ہوگا اتنا آپ کو ایکسیس کم ہوگی. الرحمن سے زیادہ اعلیٰ ایکسیس کس کو ہو سکتی ہے؟ اس سے اعلیٰ تعلیم کہاں سے ملے گی؟ لیکن وہ فری ایکسیس ہے، وہ فری ہو سکے. علم القرآن کوئی بھی آ کے سیکھ لے، اور میں بار بار سکھانے کو تیار ہوں، اور میں شفقت سے محبت سے سکھانے کو تیار ہوں. سبحان اللہ. تو اس میں بہت بہت بڑا اعزاز ہے اس آیت میں، اس علم القرآن میں. اور اس سے ہماری سوسائٹیز، مسلم سوسائٹیز کی ایجوکیشنل فلاسفی، ٹیچنگ فلاسفی، انسٹیٹیوشنل فلاسفی، جو سب سے اعلیٰ تعلیم ہے، وہ سب سے زیادہ ایکسیسیبل بھی ہونی چاہیے. تعلیم کو اس طرح سے نہیں بنانا چاہیے کہ جتنی اعلیٰ ہو اتنا آپ لوگوں کا فائدہ اٹھائیں اور ان سے ایک ایلیٹزم پیدا کریں. اچھا، اگر کوئی پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، رائٹ، پی ایچ ڈی کرنے کے بعد اب وہ ایکسپرٹ بن گیا. جس فرض کریں کسی نے قرآن تفسیر میں پی ایچ ڈی کیا ہے، رائٹ، کیا یہ آیت اس پر اپلائی ہوتی ہے؟ یعنی کیا اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کا استاد ہے؟ بالکل. تو وہ اگر وہ قرآن کا معلم بھی ہو لیکن وہ ساری زندگی متعلم بھی رہے گا. اس کو عاجز رہنا چاہیے، اس کو عاجز وہ رہے، کیونکہ الرحمن علم القرآن. اب حدیث نے تو کہہ دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. یعنی کہ جو سکھانے والا ہے وہ ساری زندگی کیا کرتا رہے گا؟ سیکھتا رہے گا. اور جو سیکھتا رہے گا وہ اس کے دو چیزیں تھیں، کیوریاسٹی اور ہیوملٹی. ٹیچر میں ہیوملٹی نہیں ہوتی، مشکل سے آتی ہے. میں ٹیچر ہوں تو مجھے پتا ہے، تجھے پتا ہوگا، میری بات مانو. لیکن اللہ تعالیٰ ٹیچرز کو سکھا رہا ہے، کہ تم ہمیشہ یاد رکھنا تمہارے اوپر ایک ٹیچر ہے، اور تمہیں سب سے بڑا اسٹوڈنٹ بننا ہے. اگر ٹیچر بننا ہے تو سب سے بڑا اسٹوڈنٹ پہلے تم خود بنو زندگی بھر کے. تو اصل میں یہ جو ایک کلاسزم بن گئی نا مذاہب میں، جو اسلام میں بعد میں آئی، لیکن یہ اسلام میں شروع میں نہیں تھی. کلاسزم کیا تھی کہ کوئی چرچ سے نکلا، کوئی اورڈینڈ منسٹر بن گیا، کوئی پوپ بن گیا، کوئی رابائی بن گیا، کوئی پنڈت بن گیا، ایک سٹیٹس اس کو مل گیا. اب اس کو مزید علم کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ علم دے گا، علم لے گا نہیں. وہ اب وہ آخری اتھارٹی ہے. تو یہ جو کلرجی سسٹم تھا نا، جس میں ایک اتھارٹی ہوتی ہے، اس کو مزید سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سکھانے کے لیے، وہ سیکھنے کے لیے نہیں ہے. یہ تمام باقی مذاہب کا مسئلہ تھا، یہ اسلام کا مسئلہ نہیں تھا. الرحمن علم القرآن میں بھی اس کا توڑ ہے. تو ہمارے سب سے بڑے علماء ساری زندگی سیکھتے رہے. بالکل. لیکن اب جدید دور میں آ کے ہم عالم کا لفظ ہم نے اس طرح استعمال کرنا شروع کر دیا کہ جو سیکھنے سے انکار کرے، بلکہ اس کے ذہن میں ایک فلسفی ہے، اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے، اب اس نے کہا ہے باقی امت سمجھے نہ سمجھے، مجھے بات سمجھ میں آئی ہے، اور جو مجھ سے انکار کرے وہ کافر، جو مجھ سے انکار کرے وہ گمراہ، جو مجھ سے انکار کرے وہ جاہل، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. مجھے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں، مجھے سکھانے کی ضرورت ہے. یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا، یہ اس میں نہ کیوریاسٹی ہے نہ ہیوملٹی ہے، رائٹ. اور یہ ان دونوں کا توڑ ہے الرحمن علم القرآن میں. تو استاد علم القرآن میں یعنی اس میں ریسیپینٹ کون ہے؟ کیونکہ یہاں پہ انسان کی بات کی نہیں گئی ہے، اس کو بس ایسے ہینگنگ چھوڑ دیا ہے، اور جا کے دوسری آیت میں پھر انسان کا ذکر کیا ہے. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اس میں لمیٹڈ نہیں ہے یا ریسٹرکٹیڈ ٹو اونلی ہیومنز نہیں ہے؟ آگے جنوں کا ذکر تو آ رہا ہے نا. تو ایک طرح سے تو ایک اس کی اتنی یونیورسل اپلیکیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لمٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے، رائٹ. اور دوسرا یہاں پر اس کو ذکر نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اسکوپ اس طرح سے کھولا ہے کہ آپ اس کے مفہوم کو کسی ایک خاص قوم یا ایک خاص انسان تک لمٹ نہیں کر سکتے. کیونکہ مفسر، میں گارنٹی کرتا ہوں، اگر آپ کہیں علم الانسان القرآن، علم الانسان القرآن اگر آپ کہتے ہیں، تو مفسرون میں سے کسی کی رائے نکلتی انسان سے مراد نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل گارنٹی کرتا ہوں میں آپ کو، کیونکہ رسول کو پڑھایا تھا نا. تمہارے بارے میں بات ہی نہیں ہو رہی، رائٹ. اچھا، اب علم الناس القرآن،
नास से मुराद सहाबा है, नास से मुराद अरब है, बाकी किधर गए, वो दूसरे दर्जे में है। अल्लाह ताला ने वो स्कोप ही नहीं रखा यहाँ पर। बात दिस इज़ फतहुल कलाम, राइट, दिस इज़ अत्तवस्सु फिल कलाम, दे कॉल दैट इन अरबिक, कि खोल कर बात की गई है, इसका स्कोप बढ़ाया गया है ताकि हर कोई समझे कि वो सीखने के लायक है। बिल्कुल। ये भी नहीं कि अल्लमल मुस्लिमीन अल कुरान, अल्लमल मुमिनीन, गैर मुस्लिम भी सीख लें। अभी ऑस्ट्रेलिया में मैं था पिछले महीने, मैं ग्रोसरी स्टोर में लाइन में लगा हुआ था, मेरे पीछे एक बंदे ने वैसे, सर आर यू द यूट्यूब यूट्यूबर? आई एम नॉट यूट्यूब बट या आई नो व्हाट यू मीन। हाँ जी मैं वही, अच्छा मैं आपकी बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? से को नाम बताया, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं हिंदू हूँ सर। अच्छा हिंदू हैं, अच्छा मेरी बात क्यों सुन रहे हैं आप? मुझे कुरान बड़ा अच्छा लगता है जब आप समझाते हैं, मैं 3 साल से सुन रहा हूँ। कहता आपको हिदायत दे, अल्लमल कुरान। मैं कनाडा में था, एक कन्वेंशन में मैं जा रहा था, तो कोई कैनेडियंस ने मुझे रोक लिया। को ग्रुप, औरतों का ग्रुप था, ऑल वाइट वुमेन। नुमान अली खान, क्या हम क्रिश्चियन लेडीज़ हैं, हम हर सैटरडे को दरस कुरान सुनते हैं, 20 औरतें हम कुरान सुनते हैं आपसे 3 साल से, हम 4 साल से सीख रहे हैं। अच्छा जी, मैंने इस चीज़ को हकीकत में देखा है कि अल्लाह ताला ने इस किताब को इस तरह से खोला है कि कोई भी सुन ले, कोई भी सुन ले और कोई भी सीखना शुरू कर दे। मेरी ज़िंदगी में अजीब अजीब वाक़े हुए हैं। मेरा एक फ़ौजी था, जो उसका फादर US मरीन था, उसका ग्रैंड फादर US मरीन था, उसने जापान में सर्व किया था उसने। और उसने जब फ्रांस में कोई टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ था कुछ साल पहले, 2007-8 की बात है, तो बहुत सारे चर्चेज़ ने इस्लाम के ख़िलाफ़ संडे लेक्चर्स, संडे सर्मन्स शुरू कर दिए कि इस्लाम शैतान का मज़हब है, इसमें एक्सट्रीमिज़म है, ये चीज़ें हैं ना। तो उसने वो यूट्यूब पे वो चीज़ें देखनी शुरू कर दी। वो ख़ुद भी पास्टर था, वो US मिलिट्री में था और उसका अपना चर्च था। उसके दादा ने जापान में जाकर चर्च खोला था, फिर उसके बाप ने वहाँ पे सर्व किया और इसने जाके वहाँ से, इसको जापानीज़ भी आती है, तो वो जापान में क्रिश्चियन मिशनरी था और US मरीन्स में था। तो और अगर आप US मिलिट्री में हैं और आप क्रिश्चियन हैं तो आप जितने एंटी इस्लाम हो सकते हैं, आप उससे आगे नहीं हैं, वो आखिरी दर्जा है, राइट, इवेंजेलिकल क्रिश्चियनिटी। उसको कहीं एल्गोरिदम ने गलती से, शैतान उस दिन सो रहा था तो मेरी वीडियो आ गई कहीं से, तो उसने मेरा खुतबा सुना कहीं में किसी मस्जिद में। आज खुतबे में मैं गैर मुस्लिम से बात नहीं कर रहा, खुतबे में मैं मुसलमानों से बात कर रहा हूँ। मेरा फोकस क्या है, कुरान की आयत है, मैं ज़रा जो समझ में आया मैं आगे कर दूँ। उसने वो सुनी, फिर उसने कुछ और सुना, फिर उसने कुछ और सुना, फिर मुझे ईमेल आती है, जी आप ऐसा करें, आप जो है ये बेना TV की जो लेक्चर्स हैं ये आप ऑडियो भी अवेलेबल कर दें, क्योंकि मेरी डेटा ख़त्म हो गई है, क्योंकि मैं ये ट्रेन में जाके सुनता हूँ, यहाँ डेटा जापान में बहुत एक्सपेंसिव है। तो फिर मैं, ये कोई 10 साल पहले की बात है। अच्छा। तो फिर मैंने उससे रब्ता किया, कॉल की उसको, कहता है हाँ मैं अभी मुसलमान नहीं हुआ, लेकिन मैंने कंसाइज कमेंट्री की थी, कुरान का मुख्तसर मैंने दौरा किया था 300 घंटे का। अच्छा। उसने 2 दफ़ा मुकम्मल किया। 300 घंटे 2 दफ़ा मुकम्मल किए। कहता है मैंने किसी को बताया नहीं, मैं मुसलमान हो गया हूँ, मैं फातिहा के बाद मुसलमान हो गया था, और मैं 2 दफ़ा दौरा कुरान कर चुका हूँ, और यहाँ पर अब मैं ज़रा ज़्यादा अरबी पढ़ना चाह रहा हूँ। फिर आया था, टेक्सास मिलने मुझे आया था। अच्छा। राइट। ना मैं उसको जानता हूँ कहीं से, ना मैंने उसको भी मैंने कभी ईसाइयों को दावत दी नहीं इस तरह से, मैं उस कुरान की बात की है। लेकिन जिसने सीखना है, अल्लाह ताला ने सिखाना है, वो सीख लेगा, राइट। तो ये एक अजीब हकीकत अल्लाह ताला ने बताई है कि ये सब के लिए ओपन है, अर्रहमान अल्लमल कुरान। और फिर इसके अंदर क्योंकि स्टेजेस है ना, क्योंकि तालीम इल्म एक दफ़ा में नहीं दिया जाता, स्टेजेस में दिया जाता है, तो अल्लाह ताला ने इसमें हमें ये भी एक बहुत खूबसूरत तोहफ़ा दिया है कि हमें तमाम कुरान एक दफ़ा में नहीं सीखना, हमें आहिस्ता आहिस्ता करके, एक एक लेसन करके, एक एक बात सोच के, एक एक आयत को दूसरी आयत से जोड़ के, एक ज़िंदगी का सफ़र है, कोई रश नहीं है,
تو جس طرح ہمارے ہاں ایک ہے نا کہ میں نے یہ پوری تفسیر مکمل لکھی، میں تمام الفاظ یاد نہیں کیے، میں تمام صورتیں نہیں پڑھی، میں نے کوئی رش نہیں ہے. تم لوگوں کو میری ٹیم میں ہو تو میں کہتا رہتا ہوں ہمیں پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے ابھی، بالکل 10 سال 15 سال، پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے قرآن کا دورہ مکمل کرنے میں. کوئی بات نہیں، کیا رش ہے؟ جتنا ہم کر رہے ہیں، کوئی ایک صورت پہ کام کر رہے ہیں، کسی آیت پہ کام کر رہے ہیں، تو وہ اتنا ریوارڈنگ ہے، اس سے اتنے ذخیرے ملتے ہیں، تو کیا جلدی ہے؟ اچھا کھانا سامنے، اس کا مطلب یہ نہیں سارا کھا لو، تھوڑا تھوڑا کر کے. علم اسی طرح ابزورب ہوتا ہے. تو اسی طرح نے کہا علم القرآن، اور آف کورس کچھ سیکھ لو تو بعد میں بھول بھی جاتے ہو. اور قرآن کا لفظ الذی یقرأ مرارا، جو پڑھا جائے بار بار، القراءۃ علی المبالغہ القرآن، رائٹ. تو 10 سال پہلے کسی صورت پہ میں نے تحقیق کی ہو، اس پہ لیکچرز بھی کیے ہوں، مجھے کوئی گارنٹی نہیں کہ 10 سال بعد مجھے وہ بات یاد ہے. تو وہ میں دوبارہ پڑھوں گا تو مجھے دوبارہ سے نئی چیز یاد آ جائے گی، اور چیزیں بھی ذہن میں آئیں گی جو پہلے نہیں آئی تھیں، رائٹ. تو یہ قرآن کا ایک عجیب اس کی ایک حقیقت ہے کہ آپ جتنا بھی پڑھ لیں ختم نہیں ہوتا. اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ سیکھنے جا رہے ہیں. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ پھر ان سب کو اگر جوڑا جائے، ان 4 باتوں کو، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، بات سامنے یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان اس طرح سے اس لیے سکھائی تاکہ بالآخر وہ اپنی زبان کا سب سے بہترین استعمال کر سکے، خدا اس سے خود بات کر سکے اور وہ خدا سے بات کر سکے. اس سے اعلیٰ کلام کیا ہوگا کہ میں اللہ سے بات کر سکتا ہوں اور وہ مجھ سے بات کر سکتا ہے. بیان میں دونوں طرف ہوتی ہے، یعنی وہ دو لوگ ایک دوسرے سے ہم کلام ہیں، پھر بیان بنتا ہے.